ہم اللہ کی نعمت سے محروم ہیں۔ لیکن کیا اب اختلاف ہوگا ہی نہیں، انتشار ہوگا ہی نہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے اور انتشار ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حل بھی ہمیں بتایا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر دو جماعتوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے یا دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ ذرا غور کریے کہ کیا ہم صلح کراتے ہیں؟ جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو ہم صلح کراتے ہیں؟ یقیناً ہم یا مسلمانوں کی آج جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ وہ صلح نہیں کراتے، بلکہ کھڑے ہو کے وہاں تماشا دیکھتے ہیں، اور وہاں پر ایک سیر و تفریح کی چیز انہیں میسر آ جاتی ہے، اور اس سے بھی آج کے دور میں آگے بڑھ کر کے ویڈیو بناتے ہیں اس کی، اور پھر اسے سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور اسے تفریح کا ایک سامان بناتے ہیں۔ حیرت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے کہ صلح کراؤ، اور ہم کھڑے ہو کر وہاں تماشا دیکھتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کرتے، اس کی ویڈیو بنا کر کے اسے سوشل میڈیا پر ڈال کر کے تفریح کا سامان بنا دیتے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم سے کتنی دور چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فاصلحوا بینہما، دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ صلح کراتے وقت اس بات کا دھیان دو کہ اگر ایک جماعت دوسرے جماعت پر ظلم کرنے لگے یا ظالمانہ شرطیں رکھنے لگے، یہ کہے کہ وہ والا شخص یا وہ والی جماعت میری اس شرط کو مانے گی تب میں صلح کروں گا، ورنہ صلح نہیں کروں گا۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی شخص صلح کے درمیان ایسی شرطیں رکھے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اس جماعت سے لڑو، اس شخص کو دباؤ جو ظالمانہ شرطیں رکھ رہا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو ظلم پر آمادہ ہے کہ میری یہ شرط مانی جائے گی تبھی میں صلح کروں گا، تو تمہیں اسے لڑنا ہوگا، تمہیں اسے دبانا ہوگا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تب تک اسے دبانا ہوگا۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اور ہم اپنا معاملہ ذرا دیکھیں۔ پہلے تو ہم صلح ہی نہیں کراتے، اگر کوئی صلح کرانے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو کیا اللہ کے اس حکم کے مطابق ہم صلح کراتے ہیں؟ نہیں کراتے۔ ہم پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ کس کا ساتھ دینے میں ہمیں فائدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم مظلوم کو دباتے ہیں کہ تم ہی مان جاؤ، تم ہی تسلیم کر لو۔ یہ درست نہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق اور اللہ کے فیصلے کے مطابق یہ ظلم میں شامل ہونا ہے۔ اگر ہم ظالم کا ہی ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم سے ہی کہتے ہیں کہ تم ہی مان لو، چھوڑ دو وہ نہیں مان رہا ہے، تم ہی تسلیم کر لو، اگر اس طرح ہم صلح کراتے تو ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم صلح نہیں کرا رہے ہیں۔ لیکن دنیا دیکھیے، آج کے حالات کو دیکھیے کہ ہم کریڈٹ بھی اپنے لینا چاہتے ہیں کہ صلح بھی ہم نے کرایا، اور ظالم کے نظر میں اچھا بھی بن جانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مفاد بھی حاصل ہو جائے، کہ طاقتور کے ساتھ ہمارا مفاد جڑا ہوا ہے، اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، ادھر صلح بھی کرا دیتے ہیں اور کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں۔ یہ صلح نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ تم ظالم کو دباؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کا فیصلہ مان لے۔ فإن فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل، اور اگر وہ اللہ کے فیصلے کو مان لے فاصلحوا بینہما بالعدل، یہاں پر اللہ نے عدل کی شرط بھی لگا دی۔ پہلی جگہ جب اللہ نے فاصلحوا بینہما کہا تھا تو وہاں عدل کی شرط نہیں لگایا، یہاں پر اللہ نے عدل کی شرط بھی لگا دی کہ اگر وہ جماعت مان لے اللہ کے فیصلے کو، جو ظلم کر رہی تھی، ظالمانہ شرائط رکھ رہی تھی، تو اب صلح کراؤ لیکن عدل کے ساتھ۔ یہاں عدل بھی اللہ نے کہا عدل کے ساتھ کراؤ۔ اب ایسا مت کرنا کہ وہ اللہ کے فیصلے کو اور انصاف کو ماننے کے لیے اگر تیار ہو گئی ہے تو اسی جماعت کو دبانے لگو، اسی شخص کو دبانے لگو جو پہلے ظلم والی شرط رکھ رہا تھا، اب اسی کو دبانا شروع کر دو۔ ایسا نہیں کرنا، یعنی جو بھی حالات پہلے رہے ان حالات کو بھول جاؤ۔ اب صلح کراؤ تو عدل کے ساتھ صلح کراؤ، دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، دو مسلمانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ، دو جماعتوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ قانون اسلامی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا واقسطوا، اور یاد رکھو انصاف کرتے رہو،
ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند بھی کرتا ہے۔ جو اسلام کا فیصلہ ہے، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام ظالم دہشت گردی کا مذہب ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، انصاف نہیں ہے۔ یہ بات میری دوسری طرف چلی جائے گی، کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اسلام میں عدل کیا ہے، اسلام نے کیسے کیسے عدل کے نمونے پیش کیے ہیں دنیا کے اندر۔ بہرحال اختلاف اللہ رب العالمین نے اس کا حل پیش کر دیا، اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے۔ صحابہ کی زندگی سے میں ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر اختلاف ہو جائے، میں نے جیسا کہ کہا کہ اختلاف ہو جانا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی سوچ الگ ہوتی ہے، لوگوں کی فکر الگ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ 10 آدمی کو بٹھا کر کوئی مشورہ اس سے طلب کریں تو ظاہر سی بات ہے سب کا ایک یکساں مشورہ نہیں آ سکتا، سب ایک جیسی باتیں نہیں کریں گے، کوئی مشورہ دے گا، کوئی الگ دے گا، کوئی الگ دے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی فکریں الگ ہیں، لوگوں کی سوچ الگ ہے، اس وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، اور یہ ہوگا بھی، اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن اختلاف کو باقی رکھنا یہ معیوب ہے، یہ برا ہے کہ ہم اختلاف کو اپنے درمیان باقی رکھیں۔ یہ چیز اسلام نے اسی سے روکتا ہے کہ اخلاق کو باقی نہ رکھا جائے، اسے ختم کر دیا جائے اخلاق کو۔ اور اختلاف ختم کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو حقیقت کی بنیاد پر، یعنی سچائی کی بنیاد پر، جو حق پر ہے اس کو اس کا حق دلایا جائے، اور ایک مصلحت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ میں دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے دیکھیے حقیقت کی بنیاد پر کیسے صحابہ کرام نے آپس میں صلح کیا۔ آپ نے ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ سنا ہوگا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے، مسلمانوں نے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ انصار اور مہاجرین ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر آپس میں لڑنے لگے۔ انصاریوں نے یہ کہا کہ خلیفہ ہمارے درمیان سے ہوگا اور 7 دن عبادہ ہوں گے۔ انصاریوں نے کہا کہ انصاری خلیفہ بنے گا اور 7 دن عبادہ خلیفہ ہوں گے۔ مہاجرین کہنے لگے کہ ہمارے درمیان سے خلیفہ ہوں گے۔ مہاجرین میں سے دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ کسی نے اطلاع دیا ابو بکر صدیق کو۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عبیدہ بن جراح تینوں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، اور وہاں پر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ابو بکر صدیق نے سمجھایا، غالباً ابو بکر صدیق نے ہی یہ حدیث بیان کی یا نعمان بن بشیر نے، کسی صحابی نے یہ حدیث بیان کی، الائمۃ من قریش، کہ میں نے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ امام قریش میں سے ہوں گے۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کی اور صحابہ کرام کی فکر دیکھیے اور ان کا رجحان دیکھیے، اسلامی رجحان دیکھیے، اور ہمارا بھی ذرا اسلامی رجحان پر غور کیجیے گا۔ انصاریوں نے یہ حدیث سنی الائمۃ من قریش، کہ قریش میں سے امام ہوں گے۔ انصاریوں نے فوراً تسلیم کر لیا اور کہا کہ جب حدیث موجود ہے اور اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ قریشیوں میں سے امام ہوں گے تو پھر ہمیں تسلیم ہے، ہم آپ کی میں سے مہاجرین میں سے یہ خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر فاروق موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، دونوں میں سے جن کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو۔ عمر فاروق نے بھی کہا، ابو عبیدہ بن جراح نے بھی کہا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کون افضل ہو سکتا ہے؟ آپ ہی اس کے سب سے زیادہ افضل شخص ہیں۔ اور عمر فاروق نے فوراً بیعت کیا ان کے ہاتھ پر، ابو عبیدہ بن جراح نے کیا، سارے انصاریوں نے بیعت کر لیا۔ یہ تھا حقیقت کی بنیاد پر صلح کرنا۔ حقیقت تھی، سچائی تھی کہ مہاجرین کے اندر سے خلیفہ ہوں، ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں۔ اور جب حدیث بیان کی گئی، انصاری اختلاف کر رہے تھے، انتشار کر رہے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن حدیث جہاں بیان کی گئی، سچائی جہاں لائی گئی، فوراً انہوں نے تسلیم کر لیا اور ابو بکر صدیق کو خلیفہ اپنا مان لیا۔ یہ صلح سچائی کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر تھی۔ دوسری صلح دیکھیے جو مصلحت کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے، حالات کے تقاضے کے اعتبار سے، لیکن کسی کو دبایا نہیں جا سکتا، یہ یاد رہے۔ حضرت حسن کے اختلاف کو جانتے ہیں امیر معاویہ کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس کا کوئی انکار کر سکتا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ علم و فضل کے اعتبار سے، نبی سے قربت کے اعتبار سے امیر معاویہ سے افضل تھے۔ حضرت حسن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے، اپنی شرافت کے اعتبار سے، نبی سے قربت کے اعتبار سے افضل شخص تھے، لیکن اس کے باوجود امیر معاویہ سے جب خلافت کو لے کر دونوں میں اختلاف ہوا تو حضرت حسن نے اپنے افضل ہونے کے باوجود یہ کہتے ہوئے کہ اگر خلافت میرا حق تھا تو میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنے حق کو چھوڑتا ہوں امیر معاویہ کے حق میں، اور اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو میں ان کا حق انہیں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت حسن نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا۔ تو یہ صلح مصلحت کی بنیاد پر تھی، اور اتنی زبردست یہ صلح تھی کہ امیر معاویہ کا دور ایک بہترین دور کہلاتا ہے، اور اس کا کریڈٹ کس کے اوپر جاتا ہے؟ حضرت حسن کے پاس جاتا ہے۔ اگر حضرت حسن چاہتے، اختلاف ہی چاہتے، تو حضرت حسن کے پاس اتنی فوج اکٹھا ہو سکتی تھی، چونکہ اللہ کے نبی کے نواسے تھے، وہ بھی سگے نواسے تھے،
اتنی فوج اکٹھا ہو سکتی تھی کہ امیر معاویہ کو ان کو شکست دے پانا اگر ناممکن نہیں تھا تو مشکل ضرور تھا.